دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا، جملہ معترضہ کے طور پر ایک دو باتیں کہتا چلوں، چونکہ لفظ امام کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے لفظ امام کی اصل میں ہے ام کا معنی ہوتا ہے بنیاد۔ اسی لیے وہ کتاب جس سے تمام آسمانی کتابیں پھوٹی ہیں، وہ کتاب جن سے تمام آسمانی کتابوں کا چشمہ جاری ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب۔ آپ سورہ رعد میں جائیں، اس کی آیت نمبر 39 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ تو ام کہتے ہیں بنیاد کو۔ عربی میں ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اولاد کی بنیاد کیا ہے؟ ماں ہے۔ بھائی خورد بینی جو کیڑا ہے یا خورد بینی مادہ تخلیق، 9 مہینے تک ماں اسے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں اسے پلاتی ہے۔ پھر اگر یہ ماں زندہ ہو اور اس ماں کی زندگی میں اولاد بوڑھی ہو جائے تو اللہ کی قسم اس ماں کی مامتا نہ تھمتی ہے نہ اس کی مامتا کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو خصوصی وصیت اور نصیحت کی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن یہاں توجہ طلب کیا ہے؟ پہلے جملے میں اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر کیا اور اگلے جملے میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ماں کا ذکر کیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ ماں کا الگ ذکر کیوں کیا؟ چونکہ ماں بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے، باپ سے زیادہ ماں کا حصہ ہوتا ہے بچے کو دنیا میں لانے، اس کی نگہداشت کرنے، اس کو پروان چڑھانے میں۔ اسی لیے دوستو اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں نا، اللہ کی قسم ان کی خدمت کر کے، ان کی قدم بوسی کر کے، ان کے پاؤں دبا کے، ان کے سرہانے بیٹھ کر، ان کی چھوٹی بڑی باتوں کو مان کر دنیا کے اندر جنت حاصل کریں۔ اور اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی ہر اس دعا کو ناقص دعا سمجھیں جس دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے آپ نے دعا نہیں کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ایک اور بات کہتا چلوں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے دوست، کراچی کے بہت سارے اسپتالوں سے ایک بہت اندھوناک خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کراچی میں معصوم عمر میں، چھوٹی عمر میں بچے بلڈ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں، گردوں کے امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ 2.5 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کا بچہ جو ہے اس کی ڈائلیسس ہو رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ غیر معیاری تیل میں تلی ہوئی چیزیں باہر کھا رہا ہے، سلنٹی کھا رہا ہے، پاپڑ کھا رہا ہے، یہ جو غیر معیاری جوس بک رہے ہیں یہ پی رہا ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے۔ یہ جو مائیں فیڈ کروانے کے بجائے فیڈر سے دودھ پلا رہی ہیں، یہ اسباب ہیں۔ تو ان پر ماں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم تمام دوستوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔